بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کھانوں میں دار چینی، ہلدی، سونٹ، سفید زیرہ، کالی مرچ جیسے مفید مسالوں کا استعمال بڑھائیں۔ یہ خون میں چربی اور شوگر کو بڑھنے نہیں دیتے۔ اگر آپ کو تھوڑے سے کام میں ہی تھکن ہو جاتی ہے تو منقع یا کشمش استعمال کریں، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ کسی کو قے ہو، کسی بھی طرح رک نہ رہی ہو تو سبز مرچ کے بیج پانی سے نگل لیں، اس سے انشاءاللہ قے رک جائے گی۔ اگر چوٹ لگنے سے خون نکلنے لگے تو اس جگہ پر چائے کی پتی ڈال کر تھوڑی دیر دبا کر رکھیں، خون بند ہو جائے گا۔ خشک ہونے پر پتی خود ہی اتر جائے گی اور چوٹ کا نشان بھی نہیں رہے گا۔ کالی مرچ پیٹ کے کیڑے مارنے میں کارآمد ہے۔ 1 گلاس لسی لیں، اس میں تھوڑی سی پسی کالی مرچ شامل کریں، اسے نہار منہ پینے سے یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کے معدے میں جلن ہوتی ہے تو رات کے وقت 1 گلاس میں آدھا پانی اور آدھا دودھ بھر کر فریج میں رکھ دیں، ٹھنڈا ہونے پر صبح نہار منہ پی لیں۔ اکثر بچے کھیلتے ہوئے یا شرارت کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں جسم پر نیل پڑ جاتا ہے۔ اس صورت میں نیل کی جگہ پر کچا آلو پیس کر لگائیں۔ اگر آپ کا پیٹ مسلسل موٹاپے کی طرف بڑھ رہا ہے تو سفید چاول، چینی اور میدے سے بنی اشیاء سے پرہیز کریں۔ لیچی نہایت خوش مزہ اور شیریں پھل ہے، اس میں چکنائی کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، اس کا پانی نکال کر میعادی بخاروں میں دیا جاتا ہے۔ لیچی کو ہمیشہ تازہ خرید کر ہی کھایا جائے۔ 1 چائے کا کپ نیم گرم پانی لیں، اس میں شہد خالص 1 بڑا چمچ ملائیں۔ چائے کی طرح آہستہ آہستہ چسکیاں لے کر 3 بار کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل پی لیں، بدہضمی سے نجات مل جائے گی۔ جن کے ناخن ٹوٹ جاتے ہیں، ان میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، اس کے لیے سنگھاڑا لے کر اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ 1 چمچ 1 گلاس دودھ میں ملا کر 1 ٹائم پئیں۔ اس کے علاوہ لیموں کے چھلکے ناخن پر رگڑا کریں۔ لہسن غذا کے ساتھ ساتھ دعا بھی ہے۔ پھیپھڑوں کے امراض میں مبتلا افراد کے لیے لہسن کا استعمال مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لہسن پھیپھڑوں میں پیدا ہونے والے خطرناک بیکٹیریا کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر کسی کے مسوڑوں سے خون نکلتا ہو تو وہ امرود کے چند پتے 1 گلاس پانی میں پکا کر غرارے کرے، انشاءاللہ چند دنوں میں افاقہ ہو جائے گا۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو روزانہ رات کو پانی میں کشمش بھگو کر رکھ دیں، صبح کے وقت کشمش کو کھا لیں اور پانی کو پی لیں۔ چند دن میں چہرہ جوان نظر آئے گا، اس کے ساتھ ساتھ چہرہ سیب کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ بکری کے دودھ میں چنے بھگو کر کھا لینے سے آپ کی جلد ٹائٹ اور جوان رہے گی۔ کھانے کے بعد گلقند کھانے سے زندگی بھر آپ کی جلد نہیں لٹکے گی۔ جسم کا جو حصہ آگ سے جل گیا ہو وہاں انڈے کی سفیدی لگاؤ، اس طرح سوزش نہیں رہے گی، نہ آبلہ پڑے گا۔ 10-12 نیم کے تازہ پتوں کو 1 گلاس پانی میں ابال لیں، پانی ٹھنڈا ہونے پر اس سے غرارے کریں۔ نیم جراثیم کش ہے، اس لیے اس کا باقاعدہ استعمال منہ سے بدبو ختم کر دیتا ہے۔ دل کی دھڑکن نارمل کرنے کے لیے روزانہ کھانا کھاتے وقت 1 پیاز کھائیں۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں، اس سے موٹاپا نہیں ہوگا، قبض دور ہوگی اور چہرے کی جلد بھی صاف ہو جاتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے یہ بہترین غذا ہے کیونکہ اس میں انسولین قدرتی طور پر موجود ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا مزاج بہت گرم ہو ان کے لیے مناسب ہے کہ وہ کریلوں میں دہی اور ہرا دھنیا ملا کر پکائیں۔ آم کے پتے شوگر کے لیے اکسیر ہیں، وہ پتے جو خود درخت سے جھڑ جاتے ہیں، انہیں اکٹھے کر لیں، انہیں سائے میں خشک کر کے پیس لیں اور دن میں 2 بار لیں۔ خالی میدہ پانی کے ساتھ آدھی چمچی لیں۔ جامن کے پتوں کا قہوہ شوگر کا علاج ہے، دن میں 1 کپ دوپہر اور 1 کپ شام کے کھانے سے 1 گھنٹہ بعد بنا کر پی لیں۔ ہائی بلڈ پریشر کئی بیماریاں پیدا کرتا ہے، دن میں 2 دفعہ خالی میدہ 1 گلاس کدو کا رس 5 ہفتوں تک پینا ہائی بلڈ پریشر کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ جن کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے جس وجہ سے بھی ہو وہ صبح نہار منہ انگور کھائیں اور اس کے آدھے گھنٹے بعد ناشتہ کر لیں۔ 1 ماہ کے استعمال سے ہمیشہ کے لیے اس مرض سے نجات مل جائے گی۔ دل کے درد کے لیے 3 چھوٹی الائچی روزانہ کھائیں اور خود فائدہ محسوس کریں۔ 1 پیالی دہی میں پسی ہوئی سفید موسلی کا آدھا چائے کا چمچ ڈالیں اور مکس کر کے روزانہ ناشتے میں کھائیں۔ دہی وٹامن ڈی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ گلزفا کا قہوہ بنا کر دن میں 2 مرتبہ استعمال کرنے سے مٹی سے ہونے والی الرجی، دمہ اور سانس سے جڑے تمام مسائل جو سردی اور خشک موسم میں پیش آتے ہیں دور ہو جائیں گے۔
ملٹھی کھانے کے ساتھ ساتھ لگانے کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ چہرے پر اس کا ماسک لگانے سے چھائیاں، داغ دھبوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور رنگت نکھرتی ہے۔ چہرے کی جھریاں بھی اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ملٹھی کا ماسک بنانے کے لیے ملٹھی پاؤڈر 1 چمچ لے کر دودھ یا عرق کے گلاب میں ملا کر پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر لگائیں۔ 20 منٹ بعد پانی سے منہ دھو لیں۔ بڑھتا ہوا وزن تیزی سے کم کرنے کے لیے نہار منہ 1 کپ گرم پانی میں آدھا چائے کا چمچ دار چینی پاؤڈر، آدھا لیموں اور شہد ڈال کر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے آپ کا وزن بہت جلدی کم ہو جائے گا۔ چقندر کے پتوں کو پانی میں ابال لیں اور اس پانی سے سر دھوئیں، سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ سر میں زیتون شریف کا تیل ڈال کر روزانہ کم از کم 7 منٹ بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح مالش کریں۔ انشاءاللہ 7 دن میں سر کی خشکی، پپڑیاں اترنا، سر میں کھجلی آنا وغیرہ سب ختم ہو جائے گا۔ شہد کو ہلکے نمک کے ساتھ آگ پر رکھیں، جب شہد پھٹ جائے پانی کے ساتھ تھوڑا سا پلائیں۔ بچوں کی کھانسی کے لیے مفید ہے۔ پیٹ درد کے لیے کالا نمک چنے کی مقدار کے برابر نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ 1 امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھائیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا، سر گھومنا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چند دن چند ہفتے کھائیں۔ محترم ناظرین، پیاز کو گھوٹ کر پاؤں کے تلووں پر لیپ کریں، اس سے ہر قسم کے سر درد کو آرام آ جاتا ہے۔ ہلدی لے کر اس کو جلا لیں اور سفوف تیار کر لیں۔ مسوڑوں پر دن میں 2 دفعہ ملتے رہیں، انشاءاللہ منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، کدو کے بیجوں کا تیل سر کے بالوں کو بڑھاتا ہے اور بال مضبوط بناتا ہے، سر کے درد کو ختم کرتا ہے اور پرسکون نیند لاتا ہے۔ مولی کے رس میں نمک اور سیاہ مرچ ڈال کر پلانے سے پیٹ درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 1 کپ مولی کے رس میں نمک ملا کر پینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں اور پخانے کے ساتھ باہر نکل آتے ہیں۔ گردے کی بیماری یا گردے کی کمزوری اروی کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے گردے میں کسی بھی وجہ سے درد ہے، خاص کر پتھری کی وجہ سے، تو مولی استعمال کرنے سے یہ درد فوراً دور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ مولی کے پتوں کا پانی بھی گردے کا درد فوراً زائل کر دیتا ہے۔ جوسر میں مولی کے پتے اور کچھ پانی ڈالیں، اسے گرائنڈ کر لیں، یہ پانی استعمال کریں اور درد سے فوراً ریلیف پائیں۔ آلو کاٹ کر چہرے پر ملیں، جھریاں اور چھائیاں دور ہو جائیں گی۔ جس کو نزلہ زکام ہو جائے وہ چائے بناتے وقت 1 چٹکی خشخاش کی ڈال دے، یعنی دودھ، چینی پتی، پانی ڈال کر چائے بنائیں، 1 چٹکی خشخاش ڈال کر ابالیں، چھان کر پی لیں، نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ 2 کپ پانی میں باریک کٹی ہوئی ادرک 1 چمچ کے برابر ڈالیں، 10 منٹ تک پکاتے رہیں، پھر کپ میں چھان لیں، 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں۔ روزانہ پینے سے جسم میں درد نہیں ہوگا۔ ڈپریشن سے نجات کے لیے ثابت اسبگول 1 چمچ صبح نہار منہ، 1 چمچ عصر کے وقت دودھ یا پانی سے لیں۔ ٹیشو پیپر میں اجوائن لپیٹ کر سونگھیں، نہ صرف سر درد بلکہ شدید درد شقیقہ بھی بھاگ جائے گا۔ معدے کی کمزوری کے لیے کچے امرود کا شربت تیار کر لیں، 2 چمچے بڑے 1 گلاس پانی میں ملا کر پینا ضعیف معدہ کو بے حد مفید کرتا ہے۔ کھانے میں اگر ہری مرچ کی چٹنی استعمال کی جائے وہ کھانے کو جلد ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ہری مرچ جسم میں خون کو جمنے نہیں دیتی اور سانس کی تکلیف دور کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے، انہیں چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کریں۔ اپنے ہاتھوں اور پیروں کو نیم گرم پانی میں ڈالیں اور منجمد مٹر کی 1 تھیلی اپنے سر کے اوپر رکھیں۔ اس طرح کرنے سے یہ آپ کے سر میں موجود گرمی کو کھینچے گا اور آپ کو سر درد سے فوری نجات مل جائے گی۔ افریقہ کے لوگ کیلے کو خشک کر کے آٹا بنا لیتے ہیں اور ہاضمے کی خرابی، پیچس، مروڑ اور دستوں کی شکایت میں 1 چائے کا چمچ کیلے کا آٹا آدھا گلاس دودھ کے ہمراہ دیتے ہیں، جس سے یہ بیماری فوری طور پر دور ہو جاتی ہے۔ میٹھی کشمش لیں جس میں ترشی بہت کم ہو، متواتر 15 روز کھاتے رہیں، پرانی قبض میں بھی فائدہ ہوگا۔ جسم میں پانی کی کمی کی علامات یہ ہیں کہ پسینہ نہ آنا، سر میں درد ہونا، وزن کا بڑھ جانا، بار بار قبض کا ہو جانا، صحت کا خراب ہو جانا وغیرہ۔ اگر پودینے کا قہوہ روزانہ 1 پیالی صبح و شام پیا جائے تو نہ صرف معدہ درست رہتا ہے بلکہ چہرے پر نکھار آتا ہے۔ اگر بچوں کو پیٹ کے درد کی شکایت ہو تو انہیں چند دانے پودینے کے بیج چبانے کے لیے دیں۔ گردے کی پتھری کو ختم کرنے کے لیے بھی پودینہ بہترین ہے۔ لوکی کو آگ پر سینک کر بھرتا بنا کر اس کا رس نکالیں، اس میں مصری ملا کر پینا جگر کی بیماری میں مفید ہے۔
خربوزے استعمال کرتے رہنے سے جگر کی سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ جگر کی بیماریوں میں سیب سب سے زیادہ مفید ہے۔ سیب کھاتے رہنے سے جگر کو تقویت ملتی ہے۔ گاجر کا استعمال کرتے رہنے سے جگر کے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے منہ ہاتھ دھو کر ایک چٹکی کچے چاول پھانک لینے سے جگر مضبوط ہوتا ہے۔ کیلے کا چھلکا اتار کر لمبائی میں چیرا دیں اور اس میں چٹکی رائی بھر دیں اور کیلے کو کسی طرح صاف برتن میں ململ کے کپڑے سے ڈھانپ کر رات کو اوس میں رکھ دیں۔ صبح نہار منہ اس کیلے کو کھا لیں۔ اس طرح 3 دن کیلے کھاتے رہیں۔ چوتھے دن جا کے اپنا ٹیسٹ کروائیں، انشاءاللہ یرقان کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ ایک درمیانی سائز کی مولی کے ٹکڑے کر کے اس پر ایک لیمو چھڑک لیں۔ دیگر نمک مسالے وغیرہ نہ ڈالیں۔ نہار منہ کھا لیں۔ 1 گھنٹے تک کوئی اور چیز نہ کھائیں، انشاءاللہ یورک ایسڈ نارمل ہو جائے گا۔ تیز پات کی چائے ہاضمے کو درست کرتی ہے۔ اس کا استعمال تیزابیت اور پیٹ درد کو ختم کر دیتا ہے۔ تیز پات نزلے زکام میں بھی بہت مفید ہوتا ہے۔ منہ کے چھالے ختم کرنے کے لیے 2 گلاس پانی میں 1 چائے کا چمچ کلونجی ڈال کر ابال لیں۔ اس پانی سے کولیاں کریں، چھالے ختم ہو جائیں گے۔ نہانے کے بعد انگلیوں پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ خون میں ریڈ سیلز کی کمی، معدے کی کمزوری اور جگر کے متاثر ہونے کی یہ علامت ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔